ہاں محمد معین محمد معین جڑے ہیں. اور نوشاد. اچھا نوشاد یہ بتاؤ کہ کل کا جو درس ہوا تھا سورۃ الضحیٰ، تو اس کا ترجمہ سنا سکتے ہو، کر سکتے ہو؟ اچھا آواز نہیں آ رہی تھی تو ویڈیو تو پہنچا ہوگا، تو ویڈیو سے آپ کو سبق یاد کر لینا چاہیے. عبد الحادی آپ سنا سکتے ہو کچھ آیتوں کا ترجمہ؟ پڑھیے سورۃ الضحیٰ، پڑھیے شروع سے. پڑھو بیٹا پڑھو. قسم ہے رات کی اذا سجا. ہاں جی آگے چلیے. جی ہاں ٹھیک ہے. پھر سے کرو. یہ کون لڑکا بول رہا ہے؟ خاموش کرو. کون بول رہا ہے؟ چپ رہو. نہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا تو ترجمہ آپ نے کر دیا اس طریقے سے. کیا مطلب اس کا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ؟ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اپنے نبی کو؟ ہاں جی تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے. صحیح ہے. چلیے ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب بچے اس کو جو ہے روزانہ مطالعہ کرتے رہے. میں آگے پڑھاتا ہوں، آپ لوگ سنیے. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. یہ سورۃ اللیل کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. آج اسی کے تعلق سے اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے واللیل اذا یغشا. یہاں بھی واو قسمیہ ہے، قسم کے لیے استعمال کیا گیا ہے واو. اللہ فرما رہا ہے قسم ہے رات کی. یہاں واو اور کے معنی میں نہیں ہے بلکہ قسم کے معنی میں ہے. واللیل قسم ہے رات کی اذا یغشا. غشا یغشا کا معنی ڈھانپنا ہوتا ہے. کوئی چیز کسی کو ڈھانپ لے تو وہ چیز تاریک ہو جاتی ہے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ واللیل اذا یغشا. قسم ہے رات کی جب وہ تاریک ہو جائے، جب وہ ڈھانپ لے، جب اندھیرا ہو جائے. یعنی رات میں جب رات آتی ہے تو پوری دنیا کو ڈھانپ لیتی ہے، پوری روشنی کو رات ڈھانپ لیتی ہے اور روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر تاریک ہی تاریک.
اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ تاریک ہو جائے، والنہار اذا تجلی، تجلی کے معنی روشن کے ہوتے ہیں، والنہاری اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وہاں رات کی قسم کھائی اللہ نے اور یہاں دن کی قسم، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، یعنی جب دن میں روشنی پھیل جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے، اور جب رات تاریک ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس کی، ماں یا ماں موصولہ ہے اور الذی کے معنی میں ہے، یہاں اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے، کس کی؟ وما، اور وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس کی جس نے پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے کیونکہ مرد اور عورت کا خالق اللہ ہی تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس کی، یعنی اپنی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے اس کی جس نے مذکر اور مؤنث یعنی مرد اور عورت، نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے ان سعیکم لشتی، ان سعیکم لشتی، سعی کے معنی کوشش کرنا، ہاں، شتا، شتا کے معنی مختلف، الگ الگ، یہ لفظ اس سے پہلے گزر چکا ہے کسی صورت میں شاید۔ شتا کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ، مختلف۔ اللہ فرما رہا ہے ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، یعنی کوئی اچھا عمل کرتا ہے جس کا صلہ جنت، تو کوئی برا عمل کرتا ہے جس کا صلہ جہنم، یعنی یہ جواب قسم ہے ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، اچھی کوشش یا خراب کوشش، ہر انسان کی کوشش الگ الگ ہوتی ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے کوئی برا کام کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پر جس شخص نے دیا اور ڈرا، آتا یوتی کے معنی دینا ہوتے ہیں، اور اتقا، اتقا، اتقی، اسی سے تقوی ہے، ڈرنا، مطلب کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے اللہ کے راستے میں دیا، اللہ کی راہ میں دیا، خرچ کر دیا، واتقا، اور اللہ سے ڈرا، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ سے ڈرا، وصدق بالحسنى، اور نیک باتوں کی تصدیق کی، اور نیک باتوں کی، اچھی باتوں کی تصدیق کی، اس کو مانا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہہ رہا ہے تو ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیتے ہیں، مطلب یہ ہے یہاں یسرا سے مراد نیکی ہے، یعنی فَسَنُيَسِّرُهُ، پس ان قریب ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، لِلْيُسْرَى، نیکی، یعنی ہم اس کے لیے نیکی کا کام آسان کر دیتے ہیں، وہ آرام کے ساتھ نیکی کا کام کرتا رہتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ کس کے لیے ہے؟ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ سے ڈرا، اچھی باتوں کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا،
تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کے لیے نیکیوں کو آسان کر دیتا ہے، وہ نیکی کا کام آرام سے کرتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اسے شیطان بہکا نہیں پاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اس کے برخلاف اور جس نے بخیلی کی، کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَى اور بے نیاز رہا، یعنی نیک اعمال کرنے سے بے نیاز رہا، صدقہ خیرات کرنے سے، اللہ کے راستے میں دینے سے بے نیاز رہا، یعنی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بخیلی کی، سب کچھ جمع کر کے رکھا، جو اس کے پڑوسی ہیں اس کا حق ادا نہیں کیا، رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یعنی جو لوگوں کے حقوق ہیں سب کو دبا کے بیٹھا، بخیلی کیا، 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، اور سوچا کہ ہم تو بے نیاز ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیک کاموں کی تکذیب کی۔ نیک کام، حسنہ کے معنی اچھی چیزیں، نیک کام اچھی بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیک کاموں کی تکذیب کی، نیک کاموں کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کی تنگی و مشکل کا سامان میسر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جس نے دیا اور ڈرا اور نیک باتوں کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم نیکی کا کام آسان کر دیتے ہیں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے ان 6 غلاموں کو، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے تھے، بہت مارتے تھے، پریشان کرتے تھے، تو ابو بکر صدیق نے 6 غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ابو بکر صدیق کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے 6 غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ تو جس نے دیا ڈرا اس کے لیے ہم نیکی کے کام کو آسان کر دیتے ہیں، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے نیاز رہا اور نیک باتوں کی، حسنہ نیک باتوں کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کی تنگی و مشکلات کا سامان میسر کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، لِلْعُسْرَىٰ، سختی، پریشانی، تنگی اور گناہ کے کام۔ کیا مطلب ہے کہ جب وہ نیک باتوں کی تصدیق نہیں کرتا، جھٹلاتا ہے، تو نیک کام اس کی نگاہ میں برے لگتے ہیں، نیک کام اس کی نگاہ میں برے لگتے ہیں، اور وہ نیک کام کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے برا کام آسان کر دیا ہے۔ جاؤ برے کام کرتے رہو، تنگی والا کام کرو، گناہ والا کام کرو۔ تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے آیت میں نیکیوں کو آسان کر دیا، جس سے انسان نیکی کرتا رہتا ہے، اور یہاں اللہ نے اس کے لیے عسرا، تنگی، پریشانی کو، یعنی مراد اس کے لیے کفر ہے، شرک ہے اور برائی ہے، معصیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور گناہوں پہ گناہ، معصیت پہ معصیت، برائی پہ برائی کرتا رہتا ہے، اور اسے کچھ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، بلکہ وہ اچھا سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میں نے کیا وہ اچھا ہی ہے، میری ہوشیاری ہے، میری چالاکی اور میری بہادری ہے۔ یہ انسان سمجھ کر کے خوب اس کو آرام کے ساتھ گناہ کرتا ہے، جبکہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا انجام مرنے کے بعد کتنا خطرناک ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کو ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں، ایمان لائے، نیک کام کیے، ہم ان کے لیے نیکی کا کام آسان کر دیتے ہیں، اور جو لوگ برے ہیں، برائی کا کام کیے، پریشانی والا کام کیے، تو ہم ان کے برائی اور معصیت، گناہ، شرک اور بدعت کا کام
اس کے لیے اتنا آسان کر دیتے ہیں، اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ وہ کام اسے اچھا لگنے لگتا ہے، اور اس کے بعد اسے آرام سے بلا ڈر اور خوف کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اس کے نام اعمال میں گناہوں کا انبار ڈھیر لگ جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اسے آخر میں صرف پچھتانے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو آج کے اس سبق میں بس یہ 10 آیتیں پڑھائی گئیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی آیتیں اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ کل ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سبق ختم ہو رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔